ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। मेरे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन आपने थंबनेल के अंदर देखे होंगे। कबल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ बने और आपकी तवाना आवाज़ आप तक पहुंचे तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी का बटन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहें। पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन व हज़रात बंदर बांट आज भी जारी है। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर मुझे बात करनी है। 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर ज़ियाउल हक मरहूम की बाक़ियात और भुट्टो साहब मरहूम की बाक़ियात, यानी कि कातिल और मकतूल दोनों की जो बाक़ियात हैं वो आप यूँ कह लें कि किसी एक पॉलिटिकल लीडर के हसद में, किसी एक पॉलिटिकल जमात के बुग़्ज़ में, यानी कि बुग़्ज़ इमरान के अंदर इन दोनों कातिल और मकतूल का आपस में इकट्ठा होना आज एक बार फिर साबित हुआ है कि सेनेट इलेक्शन 2024 का जो चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था उसको यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो है वो विन कर गए हैं। अब समझ नहीं आ रही उनको इलेक्टेड चेयरमैन सेनेट कहा जाए या फिर सिलेक्टेड चेयरमैन सेनेट कहा जाए। और कुर्बान जाऊँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दोहरे मेयार के ऊपर, यानी कि जब पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर जो है वो पेशावर केपी की असम्बली के अंदर जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है वो जो स्पीकर साहब ने हलफ नहीं लिया, उस मैटर पर जो है वो वहाँ पर सेनेट के इलेक्शन को जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मौखर कर दिया और वहाँ पर सेनेट का जो इंतखाब है उसको मुलतवी कर दिया। और जो जस्टिफिकेशन दी ख़वातीन व हज़रात बड़ी रिडिकुलस और जिसे कहते हैं कि इंतहाई अहमकाना जो जजमेंट दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि कोरम पूरा नहीं था, इसकी वजह से जो है वहाँ पर सेनेट के जो इलेक्शन के जो इंतखाबात हैं वो करवाना जो है वो मतलब मुमकिन नहीं था। तो अब यहाँ पर जो सेनेट की जो नशिस्तों पर जो सेनेट के चेयरमैन को मुंतखब करना था, यहाँ पर भी तो कोरम पूरा नहीं था, यानी कि एक पूरे खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद नहीं थी और यहाँ पर पख्तूनख्वा से इलेक्ट होने वाले सेनेटर्स मौजूद ही नहीं थे। लेकिन यहाँ पर कोरम पूरा ना होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर इलेक्शन का इनकाद किया और मरहूम ज़ियाउल हक साहब की जो बाक़ियात हैं और मरहूम भुट्टो साहब की जो बाक़ियात हैं वो आज मिल बैठे हैं। और जरदारी साहब ने भी क्या ज़बरदस्त गेम की है, यानी कि काला कोट पहनकर नवाज शरीफ साहब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अगेंस्ट निकले थे, आसिफ अली जरदारी साहब के अगेंस्ट निकले थे और आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दोबारा चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवा कर जो है वो एक बड़ा बेहतरीन किस्म का रिवेंज आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो मुस्लिम लीग नवाज से लिया है। आज बाकायदा तौर पर जो है जिस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अगेंस्ट पूरा एक महाज खड़ा किया गया था मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, आज उसका पूरे का पूरा बदला लिया है और आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो हकूमती इत्तेहाद का जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था उसको हकूमती इत्तेहाद ने विन किया है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो इस वक्त चेयरमैन सेनेट जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। गोया ख़वातीन व हज़रात कातिल और मकतूल आपस में मिल बैठे हैं। अब कह सकते हैं कि कहाँ गई हमारी अखलाकी कदरें, कहाँ गई हमारी अखलाकी रिवायात, कहाँ गई वो गिदड़ भपकियाँ। आवाम नास को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला आज भी जारी है। अगर इनके इलेक्शन कैंपेन देख लें तो ये इस कदर एक दूसरे को गिदड़ भपकियाँ देते हैं और मतलब आवाम को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं, ख़िलाफ़ हैं, हमारे मंशूर एक जैसे नहीं हैं, हमारे मैनिफेस्टो एक जैसे नहीं है, हमारी तरजीहात हैं वो एक जैसी नहीं है। लेकिन जब हसूल इक़्तिदार हो, जब इक़्तिदार की हवस हो, इक़्तिदार की लालच हो, तो फिर ख़वातीन व हज़रात ये आपस में मिल बैठते हैं। और आज बाकायदा तौर पर जो है लाड़काना की सड़कों पर जिसने घसीटना था ख़वातीन व हज़रात वो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और जिनको घसीटना था उन्होंने आज चेयरमैन सेनेट अपना मुंतखब करवा लिया है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिसके अगेंस्ट काला कोट पहनकर जो है वो नवाज शरीफ साहब निकले थे। आज पूरी पार्टी जो है वो हाथ बांध कर ख़वातीन व हज़रात यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट कर रही थी और पूरी नून लीग जो है वो आज लोंडी बनकर खड़ी हुई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो फैसले कर रहे हैं आप उन फैसलों से जो है अंदाज़ा इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेनेटर मोहसिन नकवी साहब का सेनेटर मुंतखब होना, फैसल वाडा साहब का जो है वो सेनेटर मुंतखब होना और इसके अलावा जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब का सेनेटर मुंतखब होना इस बात की दलील है कि इस वक्त हुकूमत कौन चला रहा है। जी हाँ,
جب سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی سینٹ کے امیدوار کے طور پر جمع کروائے تو وہاں پر ان کے پرپوزرز اور جو سیکنڈرز تھے خواتین و حضرات وہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے. اب سینیٹر فیصل واڈا پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جس قدر تنقید کرتے رہے ہیں, جو تنقید کے نشتر برساتے رہے ہیں, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کو جو جس قدر آڑے ہاتھوں لیتے رہے ہیں, تو پرپوزرز اور سیکنڈرز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے. تو یوں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنی جسے کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے فیصلے کرنے میں, اور یہ حکومت کتنی انڈیپینڈنٹ ہے. اگر ہم سینیٹر محسن نقوی صاحب کی بات کرتے ہیں, ویسے کمال جناب قسمت پائی ہے سینیٹر محسن نقوی صاحب نے, نگران وزیر اعلیٰ بھی رہے جناب, اب وہ سینیٹر آف پاکستان بھی منتخب ہو چکے ہیں, سینیٹر بھی بن چکے ہیں, اس وقت جناب وہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے کرتا دھرتا بھی ہیں, اور اس کے علاوہ وزیر داخلہ بھی ہیں. اور بطور رانا ثناء اللہ صاحب کے اگر موجودہ جو سسٹم کے اندر ان کو جو یہ تمام تر چیزیں سونپی گئی ہیں اور جو سسٹم کی مراعات محسن نقوی صاحب کو جو حاصل ہیں, تو یقیناً رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ماننے کو دل کرتا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے وزارت داخلہ پر جو ہے وہ اکتفا کیا اور وزیر اعظم بننے پر جو ہے انہوں نے ضد نہیں کی. اور اگر ہم سینیٹر محسن نقوی صاحب کی بات کریں تو یہاں پر مسلم لیگ نون جو ہے سینیٹر محسن نقوی صاحب کو منتخب کروانے کے لیے پیش تھی. یہاں پر پنجاب سے جو ہے تمام تر اختلافات ہونے کے باوجود آج بھی جو ہے وفاق کے اندر سینیٹر محسن نقوی صاحب جو کہ اس وقت چیئرمین پی سی بی بھی ہیں اور وزیر داخلہ بھی ہیں, اور محسن نقوی صاحب ہو گئے, اور وفاقی حکومت کے اندر جو اس وقت ٹھنی ہوئی ہے, تمام تر اختلافات کے باوجود جو ہے پنجاب سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے رانا ثناء اللہ صاحب کو ٹکٹ جاری نہیں کیا, پرویز رشید صاحب کو ٹکٹ جاری نہیں کیا, تو مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ سینیٹر منتخب کروایا جناب محسن نقوی صاحب کو. تو اب اس حکومت کی لاچاری, اس حکومت کی بے بسی جو ہے وہ آپ بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں, کون فیصلے کر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنی حکومت میں بظاہر ڈرائیونگ سیٹ پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلے آپ کو پتہ ہے کہیں اور سے آ رہے ہیں, صادر ہو رہے ہیں, اور جو فیصلے صادر ہو رہے ہیں یہاں پر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ لبیک کہہ رہے ہیں اور نظام کوئی اور چلا رہا ہے, آپ سب کو پتہ ہے. جبکہ اب خواتین و حضرات ہم آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک آف ڈسکشن کے اوپر, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, اور خاص طور پہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو مبینہ طور پر پچھلے 3 سے 4 دنوں میں ایک ڈیل کی خبروں کے حوالے سے ایک پوری فضا گرم کی گئی تھی, اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور اینکر پرسنز اور جتنے بھی صحافی حضرات ہیں وہ ایک مبینہ طور پر ڈیل اسٹیبلشمنٹ اور مبینہ طور پر عمران خان صاحب کے درمیان ہونے والی ایک ڈیل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. خواتین و حضرات, اس کے پس پردہ جو وہ حقائق بیان کر رہے تھے وہ حقائق کچھ اس طریقے سے بیان کر رہے تھے کہ جو بیسیکلی عدالتی محاذ پر عمران خان صاحب کو جو ریلیف مل رہا تھا وہ اس کو جسٹیفیکیشن کے طور پر پیش کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جو ملنے والا جو عدالتی ریلیف ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پاور کوریڈورز کے ساتھ عمران خان صاحب دوبارہ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں اور ایک ڈیل جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو بیسیکلی ایک الٹیمیٹ پرپز تھا مقتدر حلقوں کا کہ عمران خان صاحب کو الیکشن 2024 سے جو ہے ان کو پس پردہ رکھ کر ان کو جیل کے اندر ڈال کر مبینہ نتائج حاصل کیے جا سکیں اور پاکستان تحریک انصاف کو کرش کیا جا سکے, پاکستان کی لیڈرشپ کو ہراساں کیا جا سکے. ظاہری بات ہے جب آپ کا ایک مین آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ جب جیل کے اندر ہوتا ہے تو فیصلہ سازی کے اندر جو نچلے لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہوتے, اور پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ اس کی سرگرمیوں کو فعال کرنے میں جو ہے وہ دقت پیش آتی ہے اور فیصلہ سازی میں جو ہے وہ دقت پیش آتی ہے. تو مبینہ رزلٹ لینے کے لیے جو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس جیل کے اندر بند کیا گیا تھا, اور جو پراسیکیوشن تھی وہ بھی جانتے تھے, عوام الناس جانتے تھے, جتنے بھی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب جانتے تھے کہ بیسیکلی یہ کیسز سارے کے سارے میلا فائڈی تھے. ان کیسز کو ختم ہونا تھا. یہ ان کیسز کا ختم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کیسز کا ختم ہونا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ کوئی برف پگھل رہی ہے. دیکھیں سچویشن کو آپ انالیسس کرتے ہیں, اس وقت کی جو عمران خان صاحب اور مقتدر حلقوں کے درمیان جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے, یہ جو میس کی سچویشن ہے یہ اتنی پیک پر پہنچی ہوئی ہے کہ اس وقت دونوں پارٹیز پاکستان تحریک انصاف اور مقتدر حلقے ان کے درمیان ایک ایگو کی فضا کریٹ کی گئی ہے, اور خاص طور پر جس لیول کی مس انڈرسٹینڈنگ
جس لیول کا جو ہے میس ان دونوں حلقوں کے درمیان کریٹ ہوا ہے، اس کرنٹ سچویشن کے اندر کوئی ڈیل ہو ہی نہیں سکتی خواتین و حضرات۔ اب وہ کیسے نہیں ہو سکتی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر عمران خان صاحب تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، بیک فٹ پر جاتے ہیں اور کوئی ڈیل لیتے ہیں، تو گویا اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کو ایکسیپٹ کر لیا، اور انہوں نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی کہ جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حلقے ہیں اور مقتدر حلقے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ 1 to 1 آنا ان کی غلطی تھی، اور وہ اب اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، جو کہ اس کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کے اندر عمران خان صاحب انالیسس اپنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں اور اس پوری سچویشن کے اندر اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اگر ڈیل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کوئی نہ کوئی ریلیف دیتی ہے، تو گویا اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے وہ ایک پورا نقطہ نظر ایک فارم ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان سے پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گویا اسٹیبلشمنٹ ان باتوں کو ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ جو 9 مئی کی جو کہانی تھی، جو 9 مئی کے واقعات تھے، یہ محض جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور ایک فار ٹائم بینگ عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ میدان سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جبکہ اس میں حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں تھی۔ تو دونوں جو اس وقت جو دونوں اس وقت پارٹیز ہیں، پاکستان تحریک انصاف، بانی چیئرمین اور اسٹیبلشمنٹ، یہ دونوں 1 انچ بھی اپنے نقطہ نظر سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ جو اس وقت کی ایک بدترین میس کی جو فضا کریٹ ہوئی ہے بانی چیئرمین اور اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر حلقوں کے درمیان، تو اس کرنٹ سچویشن کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈیل ہونا جو ہے میرے خیال میں پاسبلٹیز میں تو ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی بات حرف آخر نہیں ہے، حرف اول نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے 1 سے 2 دن کے اندر جو ہے سچویشن چینج ہو جاتی ہیں۔ آج کہانی کا کوئی ایک رخ ہے، اگلے دن کہانی کا کوئی اور رخ ہوگا، تو یہ پاسبلٹیز میں تو ہے۔ لیکن جو کرنٹ سچویشن اگر میں گراؤنڈ کی بات کرتا ہوں، تو اس گراؤنڈ جو کرنٹ گراؤنڈ چل رہا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین خاص طور پر اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کے درمیان ڈیل ہونا میرے خیال میں جو ہے وہ ابھی دور دور تک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی خواتین و حضرات، بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔